السلام علیکم کراچی والوں، تقریباً ایک کافی عرصے کے بعد دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور گھریلو معاملات تھے، جس کی وجہ سے میں کافی عرصے سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ لیکن گزشتہ ایک ماہ کے اندر اس شہر کے اندر جو کچھ ہوا، جو حالات ہوئے، جو واقعات ہوئے، اور جس طرح کل کا جو واقعہ ہوا، بنانا تو میرے کو آج کی جو ویڈیو تھی وہ ماجد مومن کے جو چیئرمین نے عفاظ احمد صاحب، ان کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ لیکن چونکہ آج انہوں نے اعلان کیا ہے وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو اب جو بھی اس پریس کانفرنس کے بعد جو لائے عمل ہوگا، جو وہ فیصلہ کریں گے، تو پھر جو اپنی ویڈیو میں بناؤں گا اس کے بعد بناؤں گا۔ لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں بات کرنے جا رہا ہوں کراچی کے بیٹے کی۔ یہاں کراچی کا وہ بیٹا جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، کراچی کی عوام اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ یہاں یہ وہی بیٹا ہے جن کا نام ہے ظفر عباس المعروف JDC والے۔ تو میرے پیارے ظفر بھائی، کراچی کی عوام آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ یہ کراچی والے یاد کر رہے ہیں کہ ظفر عباس جو کراچی کی آواز بن کے ابھرا تھا، کراچی کا بیٹا بنا تھا، کراچی شہر جل رہا ہے، کراچی والے روزانہ مر رہے ہیں، ٹرک مافیا، ڈمپر مافیا کراچی والوں کو کچل رہا ہے، لیکن ظفر بھائی آپ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس شہر کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، بہت دردناک واقعہ ہوا تھا، جو کہ ملیل کے اندر ہوا تھا۔ اس واقعے کے گزرنے کے کافی گھنٹوں کے بعد آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی رات کے اندر، جس کے اندر آپ کے ساتھ فرزند پاکستان علی شیخانی بھائی دونوں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے چہرے بھی کافی اداس نظر آ رہے تھے۔ مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کراچی والے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں وہ ظفر عباس کہاں چلا گیا۔ اگر تھوڑا سا ماضی کے اندر جایا جائے 3-4 سال قبل، تو وہی ظفر عباس جو ہر واقعے کے، ہر حادثے کے بعد کراچی والوں کی آواز بن کے ابھرا تھا، کراچی والوں کے لیے ایک مسیحا بن کے باہر آیا تھا، وہ ظفر عباس ان تمام تر واقعات کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ظفر بھائی، کراچی والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی کچھ مصروفیات ہوں، لیکن کم سے کم آپ آ کے جس طرح آپ نے ایک ویڈیو بیان رمضان میں دیا تھا، اس طرح ان کی مذمت کر دیں۔ اس وقت یہ ڈمپر مافیا آزاد ہے، جس طرح ماجد مومن کے چیئرمین عفاظ احمد صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا، ایک آواز بن کے ابھرے۔ جی ہاں، بلکہ کچھ اس طرح لگنے لگا تھا جیسے اگر کہا جائے سندھ گورنمنٹ ورسز ظفر عباس۔ بالکل اسی طرح کراچی والے سمجھنے لگے تھے، کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، ظفر عباس بھائی وہ موجود ہوتے تھے اور سندھ گورنمنٹ کو للکار رہے ہوتے تھے، اور جو حادثہ ہوتا تھا انہیں انصاف دلانے کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ اور کچھ یہ بھی، اور اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن وہ کردار ادا نہیں کر رہی تھی جو ظفر عباس بھائی آپ سڑکوں پہ لے کے کر رہے تھے۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا، وہی کراچی شہر ہے، وہی سندھ گورنمنٹ ہے، نہ سندھ گورنمنٹ بدلی ہے ابھی تک۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی شہر کے جو حالات ہیں وہ مزید بدتر ہو رہے ہیں۔ تو ظفر بھائی آپ آئیے، آپ آگے بڑھیے، کراچی والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ کراچی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی وجہ تو نہیں، کہ یہ وہی فنڈنگ تو نہیں جو سندھ گورنمنٹ نے آپ کو دی تھی، ایسا ہرگز میں نہیں کہہ رہا۔ کچھ عرصہ قبل اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کہ سندھ گورنمنٹ اتنا فنڈ جو ہے وہ JDC کو دے رہی ہے۔ تو کراچی والے یہ سوچ رہے ہیں کہیں یہ وہی فنڈ تو نہیں جس کی وجہ سے آپ نے اتنی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور ایک ویڈیو میں نے کچھ عرصہ قبل آپ کی اور بھی دیکھی تھی جس کے اندر آپ پیکا ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح آپ اس ویڈیو کے اندر کہہ رہے تھے کراچی والے کہ آپ لوگ، کہ کراچی والے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ تو میرے پیارے ظفر بھائی، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر تو شراب شہد میں بدل دی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے جو جتنا کرپٹ ہوگا، اتنا اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوگا، تو یہاں ثبوت کس کو ملیں گے۔ میں آپ کی نیت پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، آپ ایماندار آدمی ہیں، بلکہ میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کہ اسی شہر کے اندر، کراچی شہر کے اندر اس ہفتے کے اندر ایک بچہ جو ہے مین ہال کے اندر گر کے جو ہے وہ مر گیا بیچارہ۔ ظفر بھائی، رمضان المبارک کے اندر اتنے سارے حادثات ہوئے، واقعات ہوئے۔ بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ عوام کی بھیڑ کے اندر ٹانگوں کے نیچے دب کے مر گئی بیچاری۔ جی ہاں، وہاں راشن تقسیم ہو رہا تھا، وہی راشن جو آپ ماشاءاللہ ٹرک کے ٹرک بھر کے لوگوں کی امداد کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ شاید بلدیہ نہیں پہنچ سکا۔ اتنے سارے لوگ ڈمپر مافیا نے شہر کراچی کے کچل دیے۔ ایک اور بچہ ملیل کے اندر مین ہال کے اندر گر گیا تھا، لیکن عوام موقع پہ موجود تھی، اس عوام نے ان کو بچا لیا۔ ظفر بھائی، روزانہ کراچی کے شہری مر رہے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ایک ہارون بیانی صاحب ہیں، وہ بھی کچھ منظر عام پہ آئے، انہوں نے بھی آپ کے حوالے سے کچھ باتیں کری ہیں کہ جو آپ دسترخوان لگاتے ہیں یہ سارا کھانا وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔
जाते हैं। ऐसा हरगिज़ मैं नहीं कह रहा, ना मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चंद हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ ज़फ़र भाई। और बिल्कुल इसी तरह अगर ये कहा जाए, जिस तरह नुमाइश के ऊपर आपके ये दस्तरखान लगा था, इसी दस्तरखान के सामने एक मजहबी जमात ने कैंप लगाया हुआ था सस्ते बाज़ार का, आप भी इस तरह के सस्ते बाजार लगा लेते तो कराची वालों को शायद फ़ायदा होता। बकौल आपके गरीब आदमी जो बेचारा सफ़ेद पोश आदमी है, वो किस तरह इतना खर्चा करके लांडी से कोरंगी से आके खाना खाएगा बैठेगा। तो मेरा भी सिर्फ यही सवाल है आपसे ज़फ़र भाई, जो आप ये दस्तरखान लगाते हैं, शतर किरण कराते हैं, आप खुद ज़रा इन अपने दस्तरखानों पे अगर निगाह डालिएगा और पूरी ईमानदारी से बताइएगा यहाँ कितने सफ़ेद पोश लोग होते हैं, कितने मकामी होते हैं और कितने गैर मकामी होते हैं। लेकिन चले फिर भी अगर आपको दस्तरखान लगाने हैं, खाना खिलाने हैं, तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया या इंडस्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, आप अपने दस्तरखान इंडस्ट्रियों में लगाइए, उन कारखानों में लगाइए और आप आवाम को मछली पकड़ना सिखाइए, शिकार करना सिखाइए, खुद खाना खाना मेहनत करके खाना सिखाइए। आप इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कारखाने लगाएं। माशाल्लाह आपके साथ हमारे अवामी गवर्नर साहब मौजूद हैं, कराची की सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हैं, बकौल आपके पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और वो कुछ शेड भी मौजूद हैं जो कि हिरन खिलाते हैं, शतरमुर्ग खिलाते हैं। आप उनकी मदद लीजिए, इंडस्ट्रियाँ लगाइए, कारखाने लगाइए, कराची वालों को जो है वो रोज़गार फराहम कीजिए, ना कि कराची वालों को आप दस्तरखान लगा के बेकारी बनाई जाए। मैं आपने उस वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि आप कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। मैं आपकी तमाम तर वीडियो बनाई, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, बल्कि आपने कहा था लोग तारीफ नहीं करते, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ज़फ़र भाई। आप अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, आप कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, आपने JDC की फ्री लैब बनाई, लेकिन आवाम को ज़रूरत इस वक्त रोज़गार की है, आप रोज़गार के मौके फराहम कीजिए। बल्कि मैं आपको आखिर के अंदर एक गुजारिश और करूँगा, जिस तरह लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ब्लैक को वाइट किया जा रहा है, शायद कराची के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अहम जरिया शायद ये बन चुका है कि लोग NGOs खोल लें या कोई वेलफेयर खोल लें। आपको सबसे पहले कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा जो कौमी इदारा इस वक्त काम कर रहा है, FIA साइबर क्राइम सेल इस वक्त भरपूर काम कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो आपको अपनी तमाम तर सोर्स ऑफ फंडिंग खुद पहले कदम बढ़ा के इनको मुहैया करें, आप खुद फराहम करें, आप शुरुआत करें, उनको बताएं कि देखें हमारी ये फंडिंग होती है, हम यहाँ खर्चा करते हैं, आप शुरुआत करें। हो सकता है कुछ और फलाई इदारे, कुछ और NGOs ब्लैक काम कर रहे हो, ब्लैक को वाइट कर रहे हो, आपकी शुरुआत से वो लोग पकड़ में है। यहाँ बिल्कुल माजी के अंदर जिस तरह सारिम बर्नी केस मंजर आम पर आया था, हमारे इसी FIA ने उसको बेनकाब किया, उस रैकेट को बेनकाब किया। हो सकता है कुछ इदारे, कुछ NGOs जो है वो इस तरह के काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी इस कोशिशों से जो है जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, एक रैकेट पूरा बेनकाब हो जाए। तो ज़फ़र भाई आप शुरुआत कीजिए, कराची की आवाम आपको ढूंढ रही है, आपको पुकार रही है, कराची वाले रोज़ाना मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे। शुक्रिया, मिलेंगे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के अंदर। जब तक अपना और इस बचे हुए पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।